آج ہماری گفتگو کا جو موضوع ہوگا کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق کریمانہ یعنی خلق عظیم اور ہماری زندگی کا رستہ۔ یہ حقیقت ہے کہ یہ ایک ایسا موضوع ہے کہ اگر ہم اس موضوع کو سن کر سمجھ کر اس پر عمل پیرا ہو جائیں اور اس پر عمل کرتے ہوئے اپنی زندگیوں کو گزارنا شروع کر دیں تو ہماری ساری کی ساری زندگی بدل سکتی ہے۔ اس پر اگر عمل کر کے زندگیاں گزارنا شروع کر دیں تو ہمارا معاشرہ بہتر سے بہترین بن سکتا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت مبارکہ ہمارے لیے زندگی گزارنے کا ایک کامل ترین نمونہ ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی مبارک ابتدا سے لے کر قیامت تک پوری انسانیت کے لیے بہترین نمونہ ہے زندگی گزارنے کا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مبارکہ بے شمار خوبیوں اور کمالات کا مجموعہ ہے، اور قرآن مجید نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو جن الفاظ میں بیان کیا ہے حضور کے اخلاق کریمانہ کو یا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اوصاف کو، 3 ٹائٹل ہیں، 3 الفاظ ہیں۔ پہلا اسوہ حسنہ، اور دوسرا خلق عظیم، اور تیسرا رحمت للعالمین۔ یعنی اللہ رب العزت نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا تعارف ہی ان 3 ٹائٹلوں کے ذریعے کروایا۔ فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اور خلق عظیم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو کی ذات مبارکہ بے شمار خوبیوں اور کمالات کا مجموعہ ہے، اور قرآن مجید نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو ان الفاظ کے ساتھ حضور کا تعارف کروایا ہے، ٹائٹل دیا ہے۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، پہلا ٹائٹل دیا اسوہ حسنہ، دوسرا انک لعلی خلق عظیم، خلق عظیم کے پہ کر، تیسرا وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام رحمت للعالمین بن کر تشریف لائے۔ یہ 3 عنوانات کے ساتھ قرآن مجید نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا تعارف کروایا ہے کہ حضور کی آمد کا مقصد کیا ہے، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام بہترین نمونہ بھی ہیں انسانیت کے لیے، اعلیٰ ترین اخلاق کے مالک اور پیکر بھی ہیں، اور پوری دنیا کے لیے رحمت للعالمین بن کر بھی تشریف لائے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ خلق عظیم ہے کیا؟ کیونکہ موضوع ہمارا ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اخلاق کریمانہ، خلق عظیم ہماری زندگی کا رستہ۔ یہ خلق عظیم ہے کیا؟ خلق عظیم کا مطلب یہ ہے کہ انسان ہر حال میں اچھا برتاؤ کرے، چاہے سامنے والا جتنا بھی اس کے ساتھ روڈ بیہیویئر رکھے، جیسا بھی برتاؤ کرے، آپ ہر حال میں، اچھائی میں، مصیبت میں، غمی میں، ہر حال میں آپ ہر ایک کے ساتھ اچھا برتاؤ کریں، دشمن کے ساتھ بھی نرمی کے ساتھ پیش آئے، غصے میں بھی آپ ہر ایک کے ساتھ اور ہر ایک بات میں آپ انصاف کریں، طاقت رکھنے کے باوجود بھی کہ آپ طاقت رکھتے ہیں حق لینے کا، مگر اس کے باوجود بھی آپ اگلے کو معاف کر دیتے ہیں۔ یہ خلق عظیم ہے۔ انسان کا ہر عمل اسی طرح اگر خوبصورت ہو جائے تو یہی خلق عظیم ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو خلق عظیم کا پیکر بنا کر بھیجا گیا۔ اب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بعثت کو لیں کہ حضور جب تشریف لائے اس وقت دنیا کی حالت کیا تھی، معاشرے کی، سوسائٹی کا حالات کیسے تھے، ذرا غور کریں کہ جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس دنیا میں تشریف لائے تو دنیا کیسی تھی، اس کے حالات کیسے تھے، اس سوسائٹی کے حالات کیسے تھے۔
تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب تشریف لائے تو ظلم اور ستم عام تھا، طاقتور کمزور کو دبا کر رکھتا تھا، عورتوں کو زندہ دفن کیا جاتا تھا، بچیوں کو، یتیموں کا مال ہڑپ کیا جاتا تھا، جھوٹ عام تھا، فریب عام تھا، دھوکہ دہی عام تھی، اللہ کو بلا دیا گیا تھا اور لوگوں کے دل سخت ہو چکے تھے، محبت ختم ہو چکی تھی، انسان کے اندر سے انسانیت مر چکی تھی، معاشرتی زوال تھا، نہ احترام تھا، نہ ماں باپ کی عزت تھی، نہ پڑوسیوں کا خیال رکھا جاتا تھا، نہ کمزوروں کا حق دیا جاتا تھا، ہر طرف صرف مفاد تھا، غرور تھا، ظلم تھا، اور حضور تاجدار کائنات اس اندھیرے زدہ حالات، ماحول اور معاشرے کو جب حضور تشریف لائے، اس اندھیرے زدہ ماحول میں اور معاشرے میں، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دنیا کو اپنے اخلاق حسنہ سے، اسوہ حسنہ کے ذریعے اور رحمت للعالمین کے جو اوصاف آپ کو اللہ رب العزت نے عطا کیے، اس کے ذریعے، اس کے نور سے آپ نے ساری دنیا کو بدل ڈالا، اس معاشرے کو بدل ڈالا، اپنے اسوہ حسنہ کے ذریعے، اخلاق کریمانہ کے ذریعے، رحمت للعالمین اوصاف کے ذریعے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ظلم کو ختم کیا، انصاف کا قیام کیا، محبت کو عام کیا، بھائی چارے کو پیدا کیا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے عورت کو عزت دلوائی، غلاموں کو وہ مقام دیا اور یتیموں کو سہارا دیا، غریب کو عزت دی۔ اور یاد رکھے، دنیا میں جو بھی لوگ آتے ہیں، کسی نے سیاسی انقلاب کی بات کی، کسی نے معاشی نظام کے بدلنے کی بات کی، کسی نے سائنسی ترقی کی بات کی، لہذا کوئی بھی جس نے جو بھی آیا، جو دعویٰ کیا، مگر کوئی بھی شخص، کوئی بھی لیڈر اس دنیا میں آیا اور آ کر اس نے انسانیت کو مکمل سکون دیا ہو، کوئی نہیں ہے آج تک۔ صرف آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کے علاوہ، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا اخلاقی انقلاب ایسا تھا کہ جس نے دلوں کو بھی بدلا اور معاشرے کو بھی بدل کے رکھ دیا۔ اور یہاں پر مولانا حالی رحمت اللہ تعالیٰ لے کے بہت پیارا قطع ہے، 4 جملوں پر وہ بیان کرتے ہیں کہ خطا کاش اس قطعے میں مولانا حالی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اخلاق کریمانہ کا ذکر کیا ہے، سمندر کو کوزے میں بند کیا ہے۔ سنیے گا توجہ کے ساتھ۔ خطا کار سے درگزر کرنے والا، بد اندیش کے دل میں گھر کرنے والا، مفاسد کو زیر و زبر کرنے والا، قبائل کو شیر و شکر کرنے والا، اتر کر ہیرا سے سوئے قوم آیا اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا۔ مولانا حالی رحمت اللہ تعالی علیہ ہمیں بتاتے ہیں کہ حضور کیسے انسان تھے، یعنی جو بھی ہوتا، اس سے اگر کوئی گناہ ہو جاتا، غلطی ہو جاتی، تو اس غلطی کے بدلے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اسے معاف فرما دیا کرتے تھے۔ بتائیں نا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر کتنے مظالم ڈھائے گئے، حضور کو پتھر مارے گئے، حضور پر اوجیاں پھینکی گئی، کوڑا کرکٹ پھینکا گیا، راستوں میں کانٹے بچھائے گئے، مگر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اتنے مصائب اور آلام جھیلنے کے باوجود، اتنی مخالفتیں اور اتنی اذیتوں کے باوجود آپ نے ان سب کو معاف کر دیا، بدلہ نہیں لیا بلکہ معاف کر دیا۔ اور مولانا حالی رحمت اللہ تعالی علیہ کا اس قطعے کا دوسرا جملہ یہ تھا، وہ یہ بیان کرتے ہیں کہ بد اندیش کے دل میں گھر کرنے والا، جو دشمنی کرتا ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس سے بدلہ نہیں لیتے، بلکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس کے دل میں بھی اپنی محبت پیدا کر دیتے ہیں۔ کیسے پیدا کر دیتے ہیں؟ اپنے اسوہ حسنہ کے ذریعے، اخلاق کریمانہ کے ذریعے اور رحمت للعالمین اوصاف کے ذریعے۔ تیسرا جملہ ہے مفاسد کو زیر و زبر کرنے والا، یعنی آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے وفا، محبت اور اخلاص کو عام کیا، اور جو حضور سے حسد کرتا تھا تو حضور بدلے میں اس سے حسد نہیں کرتے تھے، بلکہ حضور نے اس حسد کرنے والے کو بھی
اپنی رحمت للعالمین شفقت اور محبت اور رحمت کے ذریعے اس کو بھی اپنے اور اخلاق کریمانہ کے ذریعے اپنا گرویدہ بنا دیا تھا۔ مولانا حالی کا ایک اور جملہ کہ قبائل کو شیر و شکر کرنے والا، یعنی جو قبائل میں لڑتے تھے، جو قبائل آپس میں لڑتے تھے، چھوٹی چھوٹی لڑائی پہ جھگڑا شروع ہونا نسلوں تک چلتا تھا، قتل و غارت غرض عام ہوتی تھی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے، اپنے اسوہ حسنہ اخلاق کریمانہ اور رحمت للعالمین اوصاف کے ذریعے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان تمام قبائل جو نفرت پھیلاتے تھے اور چھوٹی چھوٹی باتوں پر جو لڑائی جھگڑے کرتے تھے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سب کو آپس میں بائی بائی بنا دیا۔ وہ غار ہیرا سے اتر کر غار ہیرا سے سوئے قوم آئے اور نسخہ کیمیا ساتھ لائے۔ اس سے مراد کیا ہے؟ یعنی ایسا طریقہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے انسانیت کو دیا کہ جس سے انسان بدل گیا، اس کے اندر انسانیت جو مر چکی تھی وہ زندہ ہو چکی، دوبارہ سے ہوئی۔ تو مولانا حالی نے ہمیں اپنے اس قطع اور اشعار کے ذریعے ہمیں یہ پیغام دیا ہے کہ نفرت کو محبت سے ختم کرو اگر دنیا میں کامیابی اور آخرت میں کامیابی چاہتے ہو۔ بدلہ لینے کی بجائے معاف کرنا سیکھو، لوگوں کو توڑنے کی بجائے جوڑنا سیکھو۔ ایک سوال ہے، اگر ہم اپنے دل سے، اپنے نفس سے، اپنے احوال سے کریں گریبان میں جان کر، آج ہمارا کردار کیا ہے؟ ہم کیا کر رہے ہیں؟ چھوٹی سی بات پہ ناراض ہو جاتے ہیں، چھوٹی سی بات ہوتی ہے رشتے توڑ دیتے ہیں، چھوٹی سی بات ہوتی ہے تو چھوٹی چھوٹی بات پہ ہم لڑائی جھگڑے شروع کر دیتے ہیں، حسد بغض عناد تک پہنچ جاتے ہیں۔ کیا یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا طریقہ تھا؟ نہیں۔ آج فیصلہ کرنا ہوگا، اگر تو حضور کے امتی ہونے کا کلیم کرتے ہیں، دعویٰ کرتے ہیں، تو پھر معاف کرنا سیکھیے، نرمی اختیار کرنا سیکھنا ہوگا ہمیں، اپنے اخلاق ہم سب کو بہتر کرنے ہوں گے۔ یہی وہ رستہ ہے جو انسان کو دنیا اور آخرت دونوں جہانوں میں کامیاب کر سکتا ہے۔ قرآن کی روشنی میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے آمد کے مشن کو اللہ رب العزت نے ہمیں سمجھایا ہے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 151 میں اللہ رب العزت نے فرمایا کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم ویعلمکم الکتاب والحکمہ ویعلمکم ما لم تکونوا تعملون۔ اللہ رب العزت نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد کے 4 مشن بتائے کہ میرا محبوب کیوں آیا ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا، ترجمہ سنیے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 151 کا، یہ ترجمہ عرفان القرآن سے میں پڑھ رہا ہوں۔ رب العزت نے فرمایا، اسی طرح ہم نے تمہارے اندر تمہیں میں سے اپنا رسول بھیجا جو تم پر ہماری آیتیں تلاوت فرماتا ہے اور تمہیں نفساً قلباً پاک اور صاف کرتا ہے اور تمہیں کتاب کی تعلیم دیتا ہے اور حکمت اور دانائی سکھاتا ہے اور تمہیں وہ اسرار معرفت اور حقیقت سکھاتا ہے جو تم پہلے نہیں جانتے تھے۔ یعنی اس آیت کریمہ میں حضور کے مشن کے 4 بڑے کام بتائے گئے، حضور کس لیے تشریف لائے۔ پہلا کہ آیات پڑھ کے سناتا ہے، یعنی اللہ کا پیغام، اللہ فرما رہے ہیں کہ میرا پیغام سنا رہا ہے آپ کو۔ ہمیں اللہ کا پیغام حضور سناتے تھے، کیوں؟ اس لیے کہ تاکہ اللہ کا کلام سن کر، اللہ کا پیغام سن کر، اللہ کا حکم سن کر ہم دنیا کے اندر، زندگی کے اندر حق اور باطل کی تمیز کر سکے، فرق کر سکے۔ تو لوگ اپنی زندگی میں حق اور باطل اس میں اگر فرق نہیں کر پا رہے تو سمجھ لیں کہ وہ اللہ کے کلام کو نہیں سنتے جو حضور نے ہم تک پہنچایا ہے۔ انہوں نے اپنا قرآن سے تعلق توڑ لیا ہے، قرآن سے رہنمائی نہیں لیتے۔
تو اللہ رب العزت نے فرمایا میرا محبوب تم پر میری آیات پڑھتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ تم حق اور باطل میں فرق کر سکو، تمیز کر سکو، اچھائی اور برائی میں تمیز کر کے زندگی گزار سکو. اس لیے میرا محبوب میرا پیغام تجھے دے رہا ہے. دوسرا میرے محبوب کا مشن یہ ہے، وہ اس لیے تشریف لائے کہ تاکہ تمہارے دلوں کو نفسن اور قلبن پاک اور صاف کر دے، ہر چیز سے، ہر میل سے، ہر گناہ سے، ہر وسوسے سے، ہر برے خیال سے تزکیہ کرے. آقا علیہ السلام ہمارے دلوں سے حسد نکالنے کے لیے تشریف لائے، تکبر ختم کرنے کے لیے تشریف لائے، نفرتیں دور کرنے کے لیے تشریف لائے. اور تیسرا مشن حضور کا اللہ نے جو بیان کیا کہ کتاب کی تعلیم، ہمیں قرآن سکھانے کے لیے تشریف لائے. یہ قرآن صرف پڑھو نہیں بلکہ اس کو سمجھو اگر اپنی زندگیوں کو کامیاب بنانا چاہتے ہو. اور چوتھا حکمت سکھانے کے لیے تشریف لائے کہ زندگی کیسے گزارنی ہے، لوگوں سے کیسے پیش آنا ہے. یہ سب حضور تشریف اس لیے لائے کہ حضور یہ سکھا سکے. یہ حضور کی آمد کے 4 بڑے مشن تھے. آقا علیہ السلام صرف عبادت نہیں سکھانے کے لیے تشریف لائے تھے، اس کے ساتھ ساتھ بلکہ جینا بھی سکھانے کے لیے آئے کہ جینا کیسے ہے. اخلاق بھی سکھانے کے لیے تشریف لائے اور انسان کو انسانیت کے درجے پر فائز کرنے کے لیے بھی آقا علیہ السلام تشریف لائے. اس لیے تو علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ وہ کیا خوب فرماتے ہیں کہ وہ دنائے سبل ختم رسول مولائے کل، جس نے غبار راہ کو بخشا فروغ وادی سینا. نگاہ عشق و مستی میں وہی اول، وہی آخر، وہی قرآن، وہی فرقہ، وہی یاسین، وہی طٰہٰ. یعنی اقبال حضور کی شان کو بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ غبار راہ کو بخشا فروغ وادی سینا. کیا مطلب؟ یعنی جو لوگ مٹی کی طرح عام تھے، آقا علیہ السلام نے انہیں چمکدار، چمکتا ہوا ستارہ بنا دیا. صحابہ پہلے عام لوگ تھے مگر حضور کی تربیت اور صحبت میں آئے تو آقا علیہ السلام نے انہیں دنیا کا امام بنا دیا. وہی اول، وہی آخر. کیا مطلب؟ ہر کمال میں سب سے آگے آقا علیہ السلام ہے. وہی قرآن، وہی فرقان. حضور تاجدار کائنات خود قرآن کا عملی نمونہ ہے، مظہر ہے. اس لیے وہ صحابی آیا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس کہ مجھے حضور کے اخلاق حسنہ کے بارے میں تعلیم کریں، بتائیں. تو وہ انہوں نے کیا جواب دیا؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے فرمایا کیا تو نے قرآن نہیں پڑھا؟ الحمد کی الف سے لے کر والناس کی سین تک سارے کا سارا قرآن میرے مصطفیٰ کا حسن اخلاق ہی تو ہے، اور کیا. تو حضور تاجدار کائنات اقبال یہ پیغام دے رہے ہیں کہ آقا علیہ السلام کی صحبت انسان کو بدل دیتی ہے. آقا علیہ السلام کی صحبت انسان کو زندگی گزارنے کا طریقہ اور سلیقہ سکھاتی ہے، اور ان کے طریقے پر چلنے والا کبھی بھی دنیا اور آخرت دونوں جہانوں میں کبھی بھی ناکام نہیں ہو سکتا. مولانا ظفر علی خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ انہوں نے بڑا پیارا پیغام اور راز کی بات کی ہے کہ اگر تم دنیا اور آخرت دونوں جہانوں میں عزتیں چاہتے ہو، کامیابیاں چاہتے ہو، رفتیں چاہتے ہو، سکون، امن، سلامتی اور برکت اور رحمتیں چاہتے ہو تو اس کے لیے تجھے کیا کرنا ہوگا؟ وہ بیان کرتے ہیں جو کرنی ہے جاگیری تو محمد کی غلامی کر. کرنی ہے، جو کرنی ہے جاگیری تو محمد کی غلامی کر. عرب کا تاج سر پر رکھ اور خدا وندے عجم ہو جا. یعنی اس شعر میں ایک بہت بڑا راز وہ انہوں نے ہمیں بتایا ہے کہ اگر دنیا میں عزت چاہتے ہو، کامیابی چاہتے ہو، اگر قیادت چاہتے ہو، عزت چاہتے ہو، شہرت چاہتے ہو، امن، سکون، سلامتی، برکت سے اپنی زندگی کو منزہ اور منور کرنا چاہتے ہو تو حضور کی غلامی کو اختیار کرو. کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے.
حضور کی غلامی میں آ جاؤ، حضور سے وفاداری کرو۔ حضور نے جیسے جیسے زندگی گزاری ویسے ویسے زندگی گزارنا شروع کر دو، ہماری زندگی کا ہر لمحہ عبادت بن جائے گا۔ حضور کی سنت کو اپناؤ۔ اس لیے تو حضور نے فرمایا، جس کو امام مالک روایت کرتے ہیں کہ حضور نے فرمایا کہ اے لوگوں، میں تمہارے اندر دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب اور دوسری میری اپنی سنت ہے، اس کو تھامے رکھنا تو کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگے۔ لہذا کامیابی ڈگری میں نہیں ہے، کامیابی ڈگری حاصل کر لینے میں نہیں، صرف کامیابی دولت میں نہیں ہے جس کے پیچھے آج ہم سب مارے مارے پھر رہے ہیں۔ تو کامیابی کس میں ہے؟ تو کامیابی صرف اور صرف سنت مصطفیٰ کے مطابق زندگی گزارنے میں ہے، اور اخلاق کریمانہ اور اخلاق محمدی میں زندگی گزارنے میں ہے، اور ان کو اپنانے میں ہے۔ میرے سامنے یہ کتاب پڑھی ہے، الروضۃ الباسم من خلق النبی الخاتم، یہ وہ کتاب ہے۔ اس کتاب کو آپ دیکھیں، یہ 4 جلدوں پہ کتاب ہے۔ یہ حضور سیدی شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری مدث اللہ العالی نے یہ کتاب لکھی ہے، اور آپ نے جو حدیث کا انسائکلوپیڈیا لکھا ہے، حدیث آف سنہ، یہ اس کی سمجھ لیں کہ پہلی جلد ہے، اس کا ایک باب ہے۔ 60 جلدوں پر حدیث کا انسائکلوپیڈیا لکھا ہے، جس طرح قرآن کا قرآنی انسائکلوپیڈیا لکھا 8 جلدوں پر، اور اسی طرح حدیث پر حدیث کا انسائکلوپیڈیا، اور اس کا یہ ایک ورژن آپ کے سامنے ہے جس کا نام ہے الروضۃ الباسم من خلق النبی الخاتم، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اخلاق کریمانہ کو اس کے اندر جتنے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اخلاق کریمانہ وہ اس کے اندر جمع کر دیے۔ 4 جلدیں ہیں۔ یہ بہت بڑا عظیم اور علمی کام ہے امت کے لیے۔ یہ کتاب کوئی عام کتاب نہیں ہے، اس کے اندر 600 سے زائد قرآنی آیات رکھی گئی ہیں، شامل کی گئی ہیں۔ قرآن مجید میں جتنی بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اوصاف اور اخلاق حمیدہ کا ذکر ہوا، وہ 600 آیات قرآنی آیات اس کے اندر شامل کی گئی ہیں، اور 2300 سے زائد احادیث اخلاق کریمانہ پر وہ اس کے اندر شامل کی گئی ہیں، اور 700 سے زائد صحابہ کرام، ائمہ محدثین اور اولیاء صالحین کے اقوال اس کے اندر شامل کیے گئے ہیں۔ یہ زندگی گزارنے کا مکمل رہنمائی کا مکمل خزانہ ہے ہمارے لیے، یہ ہر گھر کی زینت ہونی چاہیے۔ آج حضور سیدی شیخ الاسلام فرماتے ہیں کہ آج امت کے زوال کا، اور حضور کی امت اور حضور کی امت کے یہ نوجوان ذلت اور رسوائی کی گہرائیوں میں اس لیے ہیں کہ انہوں نے سنت مصطفیٰ کو چھوڑ دیا، حضور کی سیرت سے دور ہو چکے ہیں، حضور کے اخلاق کریمانہ سے دور ہو چکے ہیں۔ آج ضرورت ہے کہ آج امت کو فضائل، مناقب و فضیلتوں سے نکال کر آج حضور کی سیرت کے ساتھ جوڑا جائے، حضور کے اخلاق کریمانہ سمجھائے جائے کہ حضور نے زندگی کیسے گزاری۔ پہلے آیت، اس کی ترتیب بھی اسی طرح شیخ الاسلام نے بنائی ہے کہ پہلے آیات، پھر احادیث، پھر صحابہ اور ائمہ محدثین کے اقوال، یعنی ہر بات جو کی ہے اس کے اندر دلیل کے ساتھ کی ہے، اور اس کے اندر جو موضوعات بیان کیے ہیں بڑی تفصیل ہے۔ میں اس کا خاکہ ایک بتا دیتا ہوں کہ یہ کتاب ہماری زندگی کے ہر پہلو پر بالکل پرفیکٹ ہے، ہر زندگی کے ہر پہلو میں ہماری رہنمائی کرتی ہے یہ کتاب۔ اس میں والدین کے ساتھ حسن سلوک، بچوں کے ساتھ شفقت، بیوی کے ساتھ محبت، پڑوسیوں کے حقوق، مسلمانوں کے ساتھ برتاؤ، غیر مسلموں کے ساتھ حسن سلوک، غریبوں، مسکینوں، یتیموں کے ساتھ ان کے حقوق، حتیٰ کہ جانوروں کے ساتھ بھی رحم دلی، اخلاق محمدی کی مکمل تصویر اس کتاب کے اندر شامل ہے۔ جو اخلاق محمدی کی مکمل تصویر دیکھنا چاہتا ہے، تصویر، وہ اس کتاب کو اپنے گھر کی زینت بنائے،
اور اپنی زندگی کا حصہ بنائے، مطالعہ کرے اس کا، اور اس کتاب سے ہمیں پتہ چلے گا اور چلتا ہے کہ حضور نرم مزاج تھے، مسکراتے تھے، ہر وقت سچ بولتے تھے، وعدہ پورا کرتے تھے، معاف کر دینے والے تھے، کسی کو تکلیف نہیں دیتے تھے آقا علیہ الصلوۃ والسلام۔ پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہر ایک سے محبت، شفقت کی اور رحمت کے ساتھ ملتے تھے۔ آج کے دور کا مسئلہ بھی یہی ہے، ذرا اپنے معاشرے کو دیکھیں نا، غصہ کتنا بڑھ چکا ہے، صرف حضور کے اخلاقیات سے دور ہونے کی وجہ سے، حضور کی سیرت سے دور ہونے کی وجہ سے، محافلے کروانے سے، میلاد مصطفیٰ کی محفلیں کروانے سے بخشش اور مغفرت نہیں ہوگی، دنیا میں کامیابی اور کامرانی نہیں ملے گی۔ اس لیے شیخ الاسلام نے فرمایا میلاد مصطفیٰ کو مناؤ اور سیرت مصطفیٰ کو اپناؤ، تب کامیابی نصیب ہوگی۔ ہم میلاد تو مناتے ہیں مگر سیرت کو زندگی سے نکال دیا ہے، اس لیے تو ہماری زندگیوں میں غصہ آ گیا ہے، برداشت ختم ہو گئی ہے، بے ادبی عام ہوتی جا رہی ہے، چھوٹے کو بڑے کی نہیں ہے، بیٹے کو والد کی نہیں ہے، شاگرد کو استاد کی نہیں ہے، حیا ختم ہو گیا، رشتے ٹوٹ رہے ہیں۔ حل کیا ہے؟ نہ کوئی نیا نظام اس کے لیے چاہیے، نہ کوئی نیا فلسفہ چاہیے، صرف ایک ہی حل ہے، وہ اخلاق محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جڑنا ہوگا، حضور کی سیرت کے ساتھ جڑنا ہوگا۔ آج اگر ہم اپنی ذات کے ساتھ اور اللہ کے ساتھ اور حضور کی ذات کے ساتھ اگر عہد کریں کہ ہم نرمی اختیار انشاءاللہ کرنے کی کوشش کریں اپنی زندگیوں میں، ہم دوسروں کو معاف کرنا سیکھیں، ہم سچ بولنا سیکھیں، ہم دوسروں کا خیال رکھنا سیکھیں۔ آج ہم نے قرآن کی روشنی میں حضور تاجدار کائنات کے مشن کو بھی سنا کہ حضور کی آمد کا مشن کیا ہے، اقبال کے پیغام کو بھی سنا، مولانا حالی کے پیغام کو بھی سنا، اور ظفر علی خان نے جو راز بیان کیا کہ اگر دنیا میں عزت، کامیابی اور کامرانی چاہتے ہو تو حضور کی غلامی میں آ جاؤ، حضور کی غلامی میں آ جاؤ، حضور کی سیرت کو اپناؤ، حضور کی اخلاق حسنہ کو اپناؤ، اسی میں کامیابی ہے۔ اور انشاءاللہ یہ آنے والے جتنے بھی جمعے ہیں، خاص دنوں کے علاوہ باقی ہر جمعے پر انشاءاللہ یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اخلاق کریمانہ پر ہی انشاءاللہ اس کے ایک ایک چیپٹر پر انشاءاللہ گفتگو ہم کرنے کی کوشش کریں گے اور سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ رب العزت ہمیں اس پر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اخلاق اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں اس علم پر عمل پیرا ہو کر اپنی زندگیوں کو بدلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔